الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آه. جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے جی، الحمد للہ کثیرا۔ کیا حال ہے والے؟ ہم رمضان کے آخری دن گزار رہے ہیں نا؟ آج ہمارا آخری دن ہوگا، انشاءاللہ کل ہم عید منائیں گے۔ الحمد للہ ٹھیک ہوں۔ مجھے بتائیں آپ لوگوں نے جمعے کا دن کیسا گزارا؟ یقیناً آپ لوگوں نے انشاءاللہ بھرپور نیکیاں کرنے کی کوشش کی ہوگی، سورۃ الکہف بھی مکمل کی ہوگی، درود کا بھی اہتمام کیا ہوگا، ذکر اذکار بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے پورے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ لوگوں نے کی ہوگی۔ کیا کیا ڈفرینس آ رہا ہے ان 2 دنوں میں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں ان 2 دنوں میں؟ پرسوں ہمارا سیشن تھا، کل ہمارا سیشن نہیں ہوا، پھر ہم آج مل رہے ہیں، مل بیٹھے ہیں، تو کیا ڈفرینس فیل ہوا؟ جو ہم نے ایک پچھلے سیشن میں ایک ٹاسک رکھا تھا کہ آپ لوگوں نے جب بھی ٹائم دیکھنا ہے تو کیا محسوس کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ اس وقت کیا کر رہے ہوتے تھے اور کتنی نیکیاں آپ لوگ سمیٹ چکے ہوتے تھے، تو یہ ٹاسک کس حد تک، کہاں تک پہنچا، کس لیول تک پہنچا؟ کوئی شیئر کرنا چاہے تو پلیز، بسم اللہ۔ چلیں جی آپ بالکل مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، میں وداؤٹ نیم انشاءاللہ آپ لوگوں کی بات ضرور پہنچاؤں گی باقیوں تک بھی انشاءاللہ۔ اوکے، اسپرچویلٹی فیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اور آپ لوگ خاموش کیوں ہیں آج اتنے؟ سب ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اوکے، چلیے جی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، الحمدللہ کثیرا۔ یوں لگ رہا ہے رمضان ہی گزار رہے ہیں، تو یقیناً ہم لوگوں نے یہ سیشنز رکھے اس لیے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی فیل ہو کہ جیسے ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ الوداع کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور عید سے پہلے پہلے ہم نے جو ہے رمضان المبارک کو کیسے الوداع کرنا ہے اور ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ جن لوگوں کی آج فرسٹ کلاس ہے، اہلاً و سہلاً و مرحباً، آپ لوگوں نے انشاءاللہ پچھلے دونوں کی ریکارڈنگس پچھلے سیشن کی ریکارڈنگ لے لینی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے نا وہ رمضان کو امیجن کر رہے ہیں دوبارہ سے، اور ہم نے اس میں سے دیکھنا یہ شروع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک ہے؟ باقی سب کو ٹھیک ہے؟ جن کو نہیں آ رہی وہ اپنا ذرا کراس چیک کر لیں انٹرنیٹ ذرا، ٹھیک ہے؟ دل کرتا ہے رمضان نہ جائے، بالکل الحمدللہ بہت چینجنگ فیل ہو رہی ہے، ریمائنڈرز سے بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ کثیرہ۔ جی، ریکارڈنگ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے، اس پر جو ہے نا میں نے اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ وہ بولا ضرور وہاں سے جو ہے نا پچھلی ریکارڈنگز لے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ رمضان آتا ہے تو رمضان کے اثرات ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو چونکہ ہم نے عید سے پہلے جو ہے وہ اتنے زیادہ سیشنز نہیں کیے تھے، یہ عید سے پہلے کے سیشنز ہیں جو میں ابھی آپ کو کرا رہی ہوں، اور یہ اس لیے اب کرا رہی ہوں تاکہ ہم رمضان کو ابھی بھی اپنی لائف میں کیسے رکھ سکیں، اس کے اثرات ہماری زندگی میں کیسے رہیں، ہم اس کو کیسے فیل کریں، اور دوبارہ سے جب عید کا چاند دیکھیں تو ہم اس میں ہماری جو ہے وہ کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہم اس میں کیسا فیل کریں، رائٹ؟ تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ رمضان جو ہے وہ احتساب سیکھنے کا مہینہ ہے۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا، رائٹ؟ احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سبھی کچھ کرنا، رائٹ؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے اور عید آتی ہے
تو وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے احتساب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ سیشنز اس لیے رکھے ہیں خاص طور پر کہ جب عید آ جائے، وہ فیز آؤٹ آپ کا کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن ہم نے نئے شعور کے ساتھ، نئی عملی قوت کے ساتھ، نئے سرے سے زندگی کے میدان میں داخل ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ تو عید کا جو ایک چیپٹر آتا ہے بیچ میں، وہ رمضان کو دوبارہ سے رینیو کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم نے جو اپنے آپ کو وارم اپ کیا تھا ان 30 ڈیز میں، اب ہم عید کے بعد اس کو کیسے اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آ سکتے ہیں، اپنی پریکٹس میں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ عید کیا ہوتی ہے؟ عید جو ہوتی ہے وہ خوشخبری ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے ایک، کس بات کا؟ کہ ہم ہمیشہ کی خوشی کو پا سکتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس لوٹ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اس منزل کے لیے آگے پہنچ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں جو اصل مقصد ہماری زندگی کا ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا، روزوں کا جو مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے نئی زندگی کا لاہ عمل تیار کرنا شروع کیا تھا کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ نئی زندگی کے لیے لاہ عمل کے جو ہے نا وہ مرتبے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، اس کو کیٹیگرائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جس میں ہم نے پہلا اپنا نقطہ کیا دیکھا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اخلاص کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہر عمل کو سر انجام دینا ہے۔ تو ہم نے اپنے ریسنٹ تھرسڈے والے سیشن میں یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم لوگوں نے اخلاص والے اعمال کرنے ہیں، کیونکہ وہی اعمال جو ہیں جو خالص نیت سے ہوں، وہی قبولیت کی ان کی شرط ہوتی ہے، خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اسی طرح دیکھا تھا کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، یعنی اس کی نیتیں درست ہوتی ہیں، وہ اپنی سمت کو درست کر لیتا ہے، درست جگہ پر رکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد عمل اسی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی سنت پر عمل کرنا، کیونکہ اس کے بغیر بھی کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے کام تو کر رہے ہوں، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہو تو وہ رد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر سنت کے مطابق ہو لیکن نیتیں کچھ اور ہوں تو بھی وہ رد ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں کو ساتھ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ دوسرا، اسی سلسلے میں ہم نے دوسرا کام دیکھنا ہے کہ نئی زندگی کے لاہے عمل میں وہ دوسرا کون سا کام ہے جو ہم انشاءاللہ اپنی ان آخری دنوں میں دیکھیں گے، اور رمضان اور عید کے بعد ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیں، اور ہم جو ہیں وہ وہی بات سنیں اور کہیں جو حق والی بات ہو، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آت نفس تقوی، آمین یا رب العالمین۔ تو نئی زندگی کے لاہے عمل میں جو دوسرا اہم کام ہے، اسی سلسلے میں جو دوسرا کام ہے، اہم کام، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ آپ کے تمام اعضاء، گناہوں سے اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ پہلا کام ہم نے دیکھا تھا کہ اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہم دوسرا کام دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم رمضان میں دل کا روزہ رکھنا سیکھتے ہیں، رائٹ؟ ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے اپنے دل کو برے خیالات کی اماجگاہ سے نہیں بننے دینا، ہم نے کیسے اسے بدگمانی سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے بچانا۔ اسی طرح ہم نے آنکھ کا روزہ دیکھا تھا، رکھنا سیکھا تھا کہ کیسے اپنی نظروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے، کیسے اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ اعضاء کی حفاظت بہت اہم کام ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم نے آج کی کلاس میں بات کرنی ہے، آج کے سیشن میں بات کرنی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے اعضاء کو سمجھ لیں گے نا کہ ان کے روزے فار ایور چل رہے ہوتے ہیں۔ روزہ، آپ کو ایک روزہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو روکتے ہیں، اس اذا کو روکتے ہیں۔ آپ نے دل کا روزہ رکھا تھا، رمضان میں جو مرضی ہو جائے، آپ کو برا خیال آ بھی رہا ہو تو آپ اس کو جھٹک دیتے تھے فوراً، ٹھیک ہے؟ کیوں جھٹک دیتے تھے؟ کیونکہ رمضان ہے، روزے رکھے ہیں آپ نے۔ تو یہ فار ایور عمل کیسے جا سکتا ہے جب ہم اس کی پہچان کر لیں گے؟ جیسے کل کے پرسوں کے سیشن میں ہمیں کسی نے چیٹ باکس میں، ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا کہ جو ہم نے عید سے پہلے ایک سیشن دیا تھا کہ اچھا وضو بنانا ہے، اور وضو اچھا کیسے ہوتا ہے، خوبصورت وضو کیسے ہوتا ہے، کہ جب ہم یہ سوچتے ہوئے وضو کریں کہ میں ہاتھ دھو رہی ہوں تو میرے ہاتھوں کے سارے گناہ جھڑ رہے ہیں، دھل رہے ہیں وہ،
मुंह चेहरा धो रही हूँ और चेहरे में आंखें आ रही हैं, कुली कर रहे हैं तो जुबान आ रही है, कान आ रहे हैं। तो वो जब मैं चेहरा धो रही हूँ तो यानी जितने मेरे से जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं और मैं उन गुनाहों को याद कर रही हूँ, तो मुंह पर पानी डाल रही हूँ, मैं हाथ धो रही हूँ, तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, वो धुल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जब उन्होंने लास्ट सेशन में ये बात कही कि वो मेरे लिए अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, इवन आफ्टर रमदान, आफ्टर ईद मैं अच्छा वजू बना रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी नमाजें बेहतर हो रही हैं इस चीज़ से। तो इसी तरह जो हमने रमदान में एक ट्रेनिंग की होती है कि हमने दिल का रोज़ा रखना सीखना है, हमने आँख का रोज़ा रखना सीखा होता है, अपनी कानों का रोज़ा रखना सीखा होता है, अपनी ज़ुबान का रोज़ा रखना सीखा होता है, हमने इसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा काम है। पहला काम हमने क्या देखा था, इखलास और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आमाल करने हैं। दूसरा काम हमने क्या करना है, गुनाहों से अपने तमाम अज़ा की हिफाजत करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिल के रोज़े पर। आप में से कोई बताएगा कि रोज़े का मफहूम क्या होता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज। रोजे का मफहूम क्या होता है? रोजे का मफहूम क्या है? कोई आपसे पूछे रोजा क्या है, रोजे का मफहूम बताएं, तो आप क्या बताएंगी? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। हलाल चीज से भी रुक जाना अल्लाह की विल से, ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। सबर, अल्हम्दुलिल्लाह। abstaining from things अल्लाह सुब्हानहू व तआला is prohibited। रुक जाना, ठीक है। रोजे का मफहूम ये है कि हम सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक खाना पीना छोड़ते हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि बुराई, तकब्बुर, खुद पसंदी, कीने, हसद को छोड़ दें। यही दिल का रोजा है, राइट। अब आप मुझे बताएं पेट का रोजा कैसे हो सकता है कि जब तक दिल का रोजा नहीं होगा। आप खाना पीना छोड़ देते हैं, आप अपने पेट को जरा बांध देते हैं, सुकून में ला देते हैं, तो मुझे बताएं भला, आप अपने पेट को रेस्ट दे देंगे और आपका दिल जो है वो ऐसे उदक पुदक कर रहा होगा, इधर उधर जा रहा होगा, तो वो कैसे आपका पेट का रोजा होगा जब तक दिल का रोजा नहीं होगा? वो शख्स रोजादार कैसे कहला सकता है जो बुरे और बातिल नजरियात रखता हो, जो किताब और सुन्नत का मजाक उड़ाए? अब मुझे बताएं हम किताब और सुन्नत का मजाक अपनी आम रूटीन में कैसे उड़ाते हैं? किसी ने कभी इर्द गिर्द देखा हो किताब सुन्नत का कोई मजाक उड़ा रहा है और आपको लगा कि ये जो है ना ये अगेंस्ट जा रहा है? कुरान में ऐसी बात नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से हमें ऐसी बात नहीं मिलती। हकूक जबरदस्त मरियम, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है आप लोग मेरा दिमाग पढ़ने लग गए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की तरह से, राइट। हम लोग अपने हक के पीछे भागते हैं और वो कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कैसे? मेरा हक है तो मुझे हक दोगे तो होगा। देखो ये भी तो हक है, हर बात हर वक्त अपने हक की बात करना। अल्लाह ने आपको हक दिया इसका मतलब ये नहीं आप मेरे साथ ये करें। अब हक के नाम पर पीछे क्या चीज हो रही है, पीछे क्या सिनेरियो चल रहा है, आपको वो चीज नहीं पता। तो हक के नाम पर, हुकूक के नाम पर हम अल्लाह सुब्हाना ताला की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो है ना सुन्नत का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो तकब्बुर से पेश आए, जो अपने ओहदे पर फख्र करे, ठीक है, जिसका दिल फिरौन की मानद हो, जो नमाज पढ़े, रोजे रखे, हज करे, लेकिन सलाम का जवाब नहीं दे, ठीक है, ना मुस्कुराए। अब मुस्कुराने से मुझे एक बात याद आई, हम लोगों का, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टीचर से पढ़ा है और खास तौर पर उन्होंने सलाम जब आप लोगों से आपको सिखाया है, जिन्होंने सबसे पहले आपको सलाम करना सिखाया, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, चाहे आपको बड़े हैं, अगर उन्होंने आपको कहा है ना मुस्कुरा कर सलाम करना, तो उन्होंने बहुत प्यारी चीज सिखाई है। अगर उन्होंने आपको सिर्फ कहा है ना सलाम करें, तो उन्होंने आपको आधी बात बताई है। अब आपने ऐड आज कर लेनी, आज आपको पता चल गया, आज से आपने ऐड कर लेना, जब भी आपने सलाम करना है, चाहे वो आप ऑनलाइन किसी को करें, चाहे वो आप मिलकर किसी को करें, मुस्कुरा कर करें। अलहुदा में ना ये रूल हुआ करता था, हम लोग बेसमेंट से ऊपर आ रहे हैं या चौथी पांचवी मंजिल से नीचे आ रहे हैं, तो अगर हम लोग बड़े परेशानी में और अपनी सहेलियों के साथ चलते फिरते आते हैं ना, तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैंने मुस्कुराए बगैर आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी कहती थी रुक जाए, क्या मसला है, ये नहीं पूछती थी, कहती थी जहां से आई हैं वहां जाएं, वहां से वापस आए, मुस्कुरा कर सलाम करें। फिर हमें मुस्कुरा कर सलाम करने की आदत हो गई, और हम लोग इतनी इतनी तीन तीन मंजिल, और बाज़ औक़ात हम गेड़ी डाल देते होते थे कि तीन मंजिला चढ़ के जाएं, चलो दूसरी मंजिल तक जाते हैं वापस आएंगे, और हम जानबूझ के ना हाँफते होते थे, हम सांस चढ़ाते होते थे अपने आप को, हम कहते थे अस्सलाम वालेकुम बाजी,
مجھے کہتی تھی نہیں یہ مسکراہٹ غلط ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا راستہ پورا نہیں کیا، دوبارہ سے جائیں جہاں سے آئی ہیں، اور وہاں سے میں آپ کو کوئی ایک میسج پوچھوں گی پھر آپ آنا۔ تو ہماری ٹریننگز کرائی گئی ہیں، تو آپ کی اگر ایسی ٹریننگ ہو جب آپ سلام کریں، کسی کے سلام کا جواب دیں تو مسکرا کر دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سلام لے رہے ہیں لیکن آپ دل سے سلام نہیں لیں۔ آپ کوئی کہے کہ مجھے ابھی فوراً میسج آیا، پھر سلام کا جواب نہ دے، پھر اس چیز پہ زیادہ مسکرانا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے نا تو فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے جب سے میں نے یہ بات سنی تھی نا 2019 یا 18 میں سنی تھی میں نے، تو اس کے بعد سے نا مجھے اپنے رشتہ داروں سے گلے سارے ختم ہو گئے۔ میں پہلے پکڑ پکڑ کے کہتی تھی چاچو السلام علیکم، میں آپ سے سلام لے رہی ہوں، پھوپھو السلام علیکم، ممانی السلام علیکم، میں آپ سے سلام لے رہا ہوں، ہمیں میرے سلام کا جواب نہیں دے، میں ان سے سلام کا جواب لے کر ہٹتی تھی۔ پھر جب مجھے پتا چلا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں تو دیٹ مینس فرشتے جواب دیتے، تو بڑی سرخرو ہوتی تھی اور میں کہتی تھی اچھا ہے نہیں سنا۔ تو آپ کا مائنڈ سیٹ ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ ریڈی کر کے جانا ہے کہ آپ کا دل کا روزہ تبھی ہوگا جبھی آپ ان سب چیزوں سے بچیں گے۔ دل کا روزہ رکھنا ہے ہم نے فار ایور اپنی لائف میں، اور اس ایک نقطے کو انشاءاللہ ہم نے آگے اپنی بقیہ زندگی میں اگلے رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو اپنانا ہے کہ دل کا روزہ رکھنا ہے، سیکھنا ہے، اپنے عہدوں پر فخر نہیں کرنا۔ بولتے میں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتی ہوں، اور میں تو جو ہے نا فلاں شخص ہوں، اور میں تو بڑی ہائی کمپنی میں جاب کرتی ہوں، میری تو فلاں جگہ پوسٹنگ ہو گئی ہے، میں تو کوچ ہوں، میں تو کاؤنسلر ہوں۔ تو میں کہتی ہوں کہ جب بھی ایسی بات ہو نا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا کریں، وہ آپ کو بتائیں آپ اصل میں کیا ہیں۔ حقیقت ہے، آپ لوگ آپ کی باہر جتنی بڑی تعریف کر رہے ہو، اگر گھر والے نہیں کر رہے تو دیٹ مینس زیرو ہیں آپ۔ تو کیا چیز ہے؟ آپ لوگ سب کچھ کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، لیکن آپ نہ مسکرائیں، نہ کسی کو سلام کا جواب دیں، نہ آپ جو ہیں وہ اچھی طرح کسی سے ملیں جلیں۔ جب یہ سب چیزیں ہی نہیں ہیں، جب آپ ہیٹرڈ رکھ کے مل رہے ہیں اور آپ خود پسندی میں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، برائی ہے، تکبر آ رہا ہے، تو آپ بتائیں آپ دل کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اپنے اعضاء کو کیسے، اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی دل اتنا پیارا ہے، اللہ نے آپ کا دل بنایا اتنا خوبصورت دل، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے دل اتنا پیارا بنایا ہو اور آپ اس کے اندر، اس بکٹ کے اندر، اس خوبصورت سی باسکٹ جو اللہ تعالیٰ نے پھولوں سے سجائی، اس میں آپ خود کانٹے ڈالیں؟ جو انسان خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے نا تو لوگ سیکنڈز نہیں لگائیں گے آپ کو روندنے میں۔ شیخ عاطف احمد کا آپ کو پتا ہوگا، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے جب پبلک اسپیکنگ کا کورس کیا نا 3 مہینے تھے میں ان کے ساتھ، تو آئی ڈو ریمبر استاد جی ایک ہی بات کہتے ہوتے تھے، ہم ان سے کوئی بھی بات کریں نا وہ ایک ہی بات کہتے تھے، تم اپنے آپ کو خود برباد کرتے ہو، لوگ آگے برباد نہیں کرتے تمہیں، تم اپنے آپ کو خود برباد کرتے ہو۔ اور ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی پبلک اسپیکنگ کا کورس ہے، استاد محترم ہمیں کیا، استاد جی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا ہم لوگوں نے سیکھنے آئے، تو استاد جی کیسی ہمیں تربیت دے گئے ہیں ان 3 مہینوں میں۔ جب کوئی میرا سوال ہوتا کہ استاد ایسے ہو گیا، استاد جی ایسے ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو خود برباد کر رہی ہو، اپنے آپ کو برباد کرنا چھوڑ دو، آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ تو دل کا روزہ آپ نے کیسے رکھنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی خرابیاں ہیں، ان کو ذرا لکھ لیں، آج کا دن نکالیے گا، لکھیے گا کہ میں دل کا روزہ کیسے رکھ سکتی ہوں بھلا۔ چلیں ایک پوائنٹ لے لیتی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کل آ کے مجھے بتانا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ کیا تھا دل کے روزے کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک چیز جس پر کام کرنا شروع کیا نا آپ نے وہ بتانا ہے، پھر کل کے دن پر نا انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ہر اس پوائنٹ پر انشاءاللہ ہم ایک ایک سیشن کریں گے، ایک ایک ٹاک کریں گے، جس سے ہم ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ بات لکھ لینی۔ شیطان انسان کے دل کے اندر نا یہ ڈالتے کہ تم بہت بڑے ہو، ساری سوسائٹی تکبر میں مبتلا ہے، سیلفی کلچر نے جو ہے وہ تکبر میں اور آگے بڑھا دیا ہے، تکبر کی وجہ سے لوگ مسکراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سیریس ہیں، ہم سنجیدہ ہیں۔ آئی ڈو ریمبر جب بھی میں ٹریننگ کے لیے گئی تو اس دوران نا کچھ باجیاں بالکل مسکرا نہیں رہی تھیں۔ اب میں تو الوداع سے آئی ہوں اور میری ایسی تربیت پیچھے سے ہوئی ہے کہ آپ نے مسکرا کے سلام کا حال چال دو، میں ان کے پیچھے پڑ گئی، میں نے ان کو ایک پیج پر لکھے، میں کہا کتنی پیاری مسکراہٹ ہے، آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ اور وہ جب پیج پڑھ رہی ہیں اور وہ مسکرا رہی ہیں، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے مسکرا کر حال چال پوچھنے کو بھی بہت عجیب رنگ دے دیتے ہیں۔ آپ استاد ہیں پھر بھی آپ کو اپنی اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، حالانکہ میں بہت پیارا مسکراتی ہوں، ہم نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ تو جب یہ لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے باقی کے اوپر بھی۔
ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ تکبر کی وجہ سے لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرتے اور روب ڈالتے ہیں. کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں 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 نہیں؟ حالانکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن پہ میں خود بڑا غصہ کر کے بات کر رہی ہوتی ہوں. جو آپ لوگ مجھے بہت آپ کو میں بہت تنگ کر رہی ہوتی ہوں، آپ لوگ اکثر بول دیتے تھے ریشا بھاجی کیا ہو گیا، ریشا بھاجی ایسے کیوں، ریشا بھاجی ایسے کیوں نہیں. رائٹ؟ تو یہ حق میں نے دیا ہے نا کہ آپ لوگ، میں اگر کہیں غلط ہوں آپ مجھے فوراً بتائیں ریشا بھاجی یہاں پر ایسے بات ہونی چاہیے تھی، ریشا بھاجی بات اس کو اس طرح کر لیتے زیادہ بہتر نہیں ہو جاتا. تو جب ایک انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا تو اس کی نشانیاں ہیں یہ. اگر آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے تو دیکھیں کہ آپ لوگوں سے نرمی اختیار نہیں کر رہے ہیں. کسی کو آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ آ رہا تو کوئی بات نہیں، اوکے، ہر کسی کو آنا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا وقت بھی نہیں رکھا کہ اس کو آپ کو پوائنٹ آف ویو سمجھ آئے. دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کا روزہ یہی تو ہے کہ ہم تکبر سے بچیں، باطل نظریات سے بچیں، شک و شبہات سے بچیں، ہدایت کے راستے پر آئیں. امام نے قیم کا قول ہمیشہ یاد رکھنا ہے، 70 عذر تلاش کرو اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے. فنگر ٹپس پر تلاش کرو، اس نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے 70 ریزنس. فائنڈ 70 ریزنس. اگر آپ 70 ریزنس اپنی فنگر ٹپس پر کاؤنٹ کر چکے ہیں، ایڈ another 70 ریزنس. 3 times اب 70 ریزنس تلاش کرو، اس کے بعد اس کو جا کے کنفرنٹ کریں، ہاں بھائی تم نے ایسا کیوں کیا. اس میں بدگمانی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، آپ ہرٹ نہیں ہوں گے. آپ کا دل اتنا، آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ لوگ ایک آپ کو جملہ کہیں اور آپ جو ہیں پیچھے ہو کے بیٹھے. نہیں، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے آپ کے پڑھانے کا انداز ٹھیک نہیں، کوئی بات نہیں، آپ ان سے پوچھیں ہاں جی پلیز مجھے سجیسٹ کریں آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز ٹھیک ہونی چاہیے. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے مجھے فلاں ٹائم دیا تھا لیکن آپ اس ٹائم پہ، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ایگزامن کیا تو بالکل ٹھیک کیا. آپ ان کو کنفرنٹ کریں، بالکل جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ وہ پھلوں کی ٹوکری لے جاتے تھے کہ ہاں بھائی تم مجھے صحیح جانا. ایکسیپٹنس لے کر آئیں. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے یہی دل کا روزہ ہے، آپ نے دل کا روزہ ایسے ہی رکھنا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو آ کے کہہ رہا ہے، کوئی باجی آپ کو آ کے کہہ رہی ہے، کوئی آپ کو آپ کا بڑا آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کام کہا تھا اور تم نے جو ہے وہ ایسے کری اور میرے لیے میرا یہ کنسرن ہے، ان کے کنسرن بہت دل کھول کے سنیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں غلط ہو سکتے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم غلط نہیں ہوں گے تو کون غلط ہوگا؟ تو دل کا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم نے تکبر کے علاج کی نا دو چیزیں، اس میں دو چیزوں سے ہوتا ہے، ہم نے وہ علاج دیکھ لینا آج. تکبر کا علاج دو چیزوں سے ہوتا ہے کیونکہ تکبر ایک مین چیز ہے جو آپ کے دل کا روزہ خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کھانا پینا ہمارے منہ کا روزہ خراب کرتا ہے نا، اس طرح جو دل کا روزہ ہے نا وہ تکبر کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. اور تکبر کے علاج کی دو چیزیں ہوتی ہیں. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر. جب انسان اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر لیتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہے، اچھا یہ میرے لیے بات. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اور پڑھ رہا ہے تم اس کو سکھا دو، نہیں، اللہ نے میرے لیے بات کی، یہ میرے لیے، اٹس فار می، اونلی فار می. میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا میں دوسروں کو بتاؤں، اٹس فار می. غور و فکر کرنا شروع کیا. اچھا اللہ نے کہا ایسے کرنا، نظریں جھکانی، اوکے فائن ایسے ہی کرنا. اللہ نے کہا تکبر کر کے نہیں چلو زمین پہ نہیں چلنا، یہ میرے لیے بات ہے، میں نے پڑھی ہے میرے لیے بات. دوسری بات، اللہ رب العزت کی طرف کامل توجہ کرنا. انسان کامل توجہ پتہ کب کرتا ہے؟ جب اس کا مائنڈ 24/7 اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگا ہو. 24/7 میرے شبہ جی اتنا زیادہ. 24/7 کا مطلب کیا ہے؟ آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کا دھیان اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ بچوں کو نہلا دھلا رہے ہیں تو بچوں کی نعمت پہ شکر ادا کریں. آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، اللہ نے طاقت دی، آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ذہن دیا جس سے آپ سوچ کے کام کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پوزیشن پہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سمجھ نہ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوئے گا نا. تو تکبر کے علاج کی دو چیزیں ہیں. اگر لگ رہا ہے کہ تکبر آ رہا ہے، میں مسکرانا چھوڑ گئی ہوں، میں ورشا باجی میں بہت انٹروورٹ ہوں نا، میں نہیں بات کر سکتی، مجھ سے نہیں کیا جاتا، مجھ سے نہیں لکھا جاتا، مجھ سے نہیں بتایا جاتا. بھائی کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ سب چیزیں ہماری تکبر میں جاری ہوتی ہیں بظاہر. نیتیں ہاں اللہ جانتا ہے، ہم ٹیگ لائن نہیں کسی کو کر سکتے، لیکن بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر پہ معاملہ کرنا سکھایا. بظاہر کس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں؟ تکبر. کوئی شخص مجھے یہ نہ کہہ دے میں تکبر کرتا ہوں، اتق اللہ. کوئی مجھے یہ نہ کہہ رہا اللہ سے ڈر جاؤ اور میں اس کے بال کھینچوں، بھائی تم نے تمہاری جرت کیسے تم نے مجھے بات کی؟ نہیں،
ٹھیک ہے رائٹ. تو تکبر آ رہا ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تکبر کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، فوراً پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کریں. اللہ سے مانگ رہے ہیں تو بڑے فوکس کے ساتھ مانگیں. نہیں مانگنا آتا تو بھی اللہ سے کہیں مجھے مانگنا ہی نہیں آتا فوکس کے ساتھ، اللہ آپ سکھا دیں، میں آ گئی ہوں اب آپ مجھے سکھا دیں، آئی ایم یور اسٹوڈنٹ، آپ میرے بہت بہترین ٹیچر ہیں، مجھے سکھا دیں. اللہ سکھا دیں گے، اللہ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ، لیٹس لرن. ٹھیک ہے. اب ان دو چیزوں کی وجہ سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ ہوتا ہے. اور پھر انسان جو ہے نا توازے اختیار کرتا ہے. اگر ایک ایسا شخص جو مالدار ہے تکبر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں مسکین کو دیکھیں، وہ احمق بھی تکبر میں مبتلا ہے، وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، کیسے اپنی بھوک پر بھی جو ہے نا وہ ام، اکڑتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، مسکین ہیں، اور کبھی مجھے کسی اور نے یہ کہانی سنائی ہے، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی صداقت ہے، میں نے کچھ لوگوں کو اپنی نظروں سے بھی دیکھا. وہ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مقام پہ رکھا نا، کھلا دے گا وہ، تمہیں ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی. آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگیوں سے ایسے نیگیٹو جملے نکلنے چاہیے، اور نیگیٹیوٹی تبھی نکلیں گے جب ہم اللہ کی طرف کامل توجہ کر لیں گے. اپنے آپ کو کیسے مقام پر انسان دیکھتا ہے اس ٹائم جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. انسان خواہ مخواہ اپنے آپ کو اتنی اذیت دیتا ہے جب اللہ نہیں چاہتے ہیں اس کو اتنی اذیت دینا. آپ اپنے آپ کو استاد ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، شیخ عاطف احمد، وہ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو خود برباد کرتے ہیں، لوگ نہیں ہوں گے آپ کو برباد کرنے کے لیے، آپ اپنے آپ کو خود برباد کر دیں گے. تو انسان واقعتاً اپنے آپ کو خود برباد کرتا ہے. انسان کو کتنے بڑے مقام پر چلا جائے، اگر ایمان نہیں نا تو جوتے کے تسمے کے برابر بھی اس کی قوت نہیں ہے. فرعون کی دنیا میں سب سے بڑا منصب ملا، رائٹ. وہ سمجھتا تھا کہ مصر کی جو نہریں ہیں میرے حکم سے چلتی ہیں. آپ کو پتا اس کی زندگی کے آخری لمحات میں اس نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے اس نے کیا کہا تھا؟ کس صورت میں اس کی آخری لمحات کا ذکر ہے اس کی زندگی کے؟ کسی نے تدبر کیا ہو اس بات پر تو پلیز چیٹ باکس میں لکھیں. فرعون کے آخری لمحات میں اس نے کیا کہا تھا اپنی زندگی کے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی نے کبھی سنا ہو؟ کسی کو علم ہو؟ ہاں نا، میں جواب دیتے نہیں پتا تو بھی کہتے نہیں پتا. اس نے کہا تھا ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. آمنت انہ لا الہ الا الذین آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. سورہ یونس کی آیت ہے. ویری گڈ، شاباش. میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. سبحان اللہ. پھر کہاں گیا منصب اور کہاں گیا عہدہ؟ اللہ اکبر. اور کہاں گیا وہ جلال جو وہ دکھاتا تھا؟ زیرو ہو گیا پورا. کب سمجھ آئی؟ آخری لمحات میں. لیکن میرے اور آپ کے پاس تو ٹائم ہے نا، الحمد للہ کثیرا، رائٹ. تھرسڈے والا سیشن یاد ہے نا؟ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ نے خوشی دی رمضان میں پریکٹس کرنے کی، تھوڑا سا وارم اپ کرنے کی، چیزوں کو آبزرو کرنے کی، پھر عید دی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے موقع دے دیا کہ ان چیزوں کی طرف دوبارہ پلٹا. اللہ نے زندگی دی تو الحمد للہ نا. تو یہ ہوتا ہے دل کا روزہ. تو ہم نے دل کا روزہ کیسے اس کو مضبوط کرنا ہے، یہ آپ کے اور میرے اپنے ہاتھ میں. دل کی بیماریوں کو جاننا ہے جن سے روزے ٹوٹتے ہیں ہمارے دل کے. روزہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، ہر ٹائم میں روزے سے ہوں. کس چیز کا روزہ بھیا؟ آپ تو کھا پی رہی ہیں، میں دل کے روزے سے ہوں. میں ایسی بات نہیں سوچ سکتی، بھلا ایسا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ میرا روزہ ہے، میرے دل کا روزہ ہے. اب ہم آتے ہیں آنکھوں کے روزے پر. چلیں بتائیں آنکھوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سی چیزیں توڑتی ہیں آنکھوں کے روزے کو؟ جلدی سے، میں چاہتی ہوں آپ لوگ بات کریں. میں جانتی ہوں آپ لوگ نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے، یقینی بات ہے، اور نوٹس بنانے بڑے ضروری بھی ہیں انشاءاللہ. حرام دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، بد نظری کرنا، اوکے. آنکھوں کا روزہ رکھ کر کس طرح ان حرام چیزوں سے خود کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے نا جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. لوکنگ ایٹ نان محرم ریلز، اس چیز کی طرف سے نظر، ٹھیک ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے، اوکے. اللہ تعالیٰ نظروں کو جھکانے کا حکم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے ہمیں نظروں کو جھکانے کا حکم دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ نور میں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فجورهم.
آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ کو پتہ ہے ابلیس کے تیر ہوتے ہیں، تیر اندازی والے جو تیر ہوتے ہیں نا، ابلیس کے تیر ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر. زہریلے تیر کون سے ہوتے ہیں؟ جو لگیں تو بندہ ہلاک ہے، ختم ہے، زیرو ہے، بے جان ہے، کوئی قوت نہیں ہے اس میں. جو نظر نیچی کر لیتا ہے نا، اسے پھر ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اس کا سینہ ایمان سے بھر جاتا ہے. آنکھ کا ایک جرم کس طرح سے ساری زندگی جو ہے نا وہ انسان کے پیچھے کر دیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے زندگیاں کس قدر عذاب ہو جاتی ہیں نا. خاص طور پر عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آنکھوں سے. آنکھوں سے آنکھیں ملی ہیں، بس پہلی نظر کی محبت تھی باجی، کیا کہہ سکتے ہیں. میں چاہتی تو نہیں تھی، بس ہو گیا، میں نے کر لیا، کر لیا، محسوس ہو گیا، واپس پلٹ آئے. کوئی بات نہیں، اگر آپ آج ارادہ کر لیں نا میری آنکھوں کا روزہ ہے. مجھے کوئی پوچھ رہا تھا یونیورسٹی کالج میں ہوتا ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے آپ کے ساتھ کیسے ہم یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں. کیا ہو جائے گا اگر آپ کی دوستیاں چھوٹ جائیں گی؟ یہ تو دنیا کی دوستی ہے نا، اللہ آپ کو بہت بہترین دوست دے دے گا. آپ میں سے جو مجھے بہت کلوز جانتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ میری ایک دو سہیلیوں کے علاوہ سہیلیاں نہیں ہیں، اور وہ سہیلیاں بھی قرآن کی ہیں. میرے اسکول کالجز کی سہیلیاں، ان کے ساتھ میرے رابطے بھی اتنے کم ہوتے ہیں، سالوں بعد ایک آدھا میسج آتا ہے. دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اللہ والے بن جاتے ہیں، پھر اللہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں نا، فرشتے آپ کے دوست بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نظروں سے بہت معاملات خراب ہوتے ہیں، تو ہم نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے ہم نے. جب آپ کچھ ایسے دیکھنے لگے نا، ہاں اسٹاپ، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں. نہ 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 نہ، ایسے کیسے بھائی، ایسے کیسے، میرا روزہ ہے. پھر پوچھے کیا کر رہی ہو نا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم، دیکھو تو صحیح اس نے کتنا اچھا یہ سوٹ پہنا ہے، ڈیپ نیک ہے اور ایسے ہے اور ویسے، دیکھو اسے شرٹ کی، اس کے بائسپس دیکھو، کمال ہے. رائٹ. خواتین اور لڑکے بھی آپس میں، بھائی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو روکنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ماما، بابا دیکھیں ذرا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اگر ہم اس کو یہ ریمائنڈر دینا شروع کر دیں، روزہ، تمہارا روزہ، آنکھوں کا روزہ. اللہ اکبر. تو کیوں نہ ہم یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں. ٹرینڈ سیٹرز کون ہوتے ہیں؟ ہم جیسے، میرے اور آپ کے جیسے عام لوگ ہی ہوتے ہیں نا. تو کیوں نہ یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں کہ روزے چل رہے ہیں ہمارے. آنکھوں کا روزہ ہے بھائی، میں نہیں دیکھ سکتی، معذرت، آپ چلیں، میں آتی ہوں، آپ کریں، اللہ آسانی کرے، میرا تو روزہ ہے. وہ ایک دفعہ سوچ میں ضرور جائے گا، اس کا روزہ ہے بھلا، کیسے، کس طرح، کیسے کر لیا اس نے روزہ، کیسے اپنا لیا. تو کیوں نہ ہم یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں انشاءاللہ. ارادہ کر کے جانا، اللہ اس میں برکتیں دیں گے. تیسری بات ہے زبان کا روزہ. ہائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کی توفیق دیں، استقامت دیں. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، زبان کا روزہ. سیدنا معاذ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ معاذ سے فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے ان سب سے بھاری کے بارے میں نہ بتاؤں جو تیرے لیے خیر اور بھلائی کو اکٹھا کرنے کا باعث ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا اس پر قابو کر لو، اس کو قابو میں کر لو. انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی باتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ اتنی بڑی بات ہے نا آگے جو میں آپ کو کرنے جا رہی ہوں، بڑی غور سے سنیے گا، بڑی توجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کی کھیتی ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ یا نتھوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. نتھوں کے بل، ناک کے بل، ٹھیک ہے. سبحان اللہ، کتنی زبان کتنی بڑی ظالم ہے نا، کتنی بڑی ظالم ہے یہ. میری آپ کی زبان ہے جس میں ہم بڑا اتراتے ہیں، میری زبان ہے نا، میں نے بات کی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ زبان ہی آپ کی دشمن ہے. دشمنی کا سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے بول دیتی ہوں، بس نکل جاتا ہے مجھ سے. کبھی پریکٹس کی ہے اس کو روکنے کی؟ کبھی اس کو بتایا شٹ اپ، روزہ ہے، میں نے زبان کا روزہ رکھا ہے، میں نے تالا لگایا ہوا ہے تم پر، خاموش رہ جاؤ، خبردار بولی تو. استغفار کر لو، اللہ اکبر پڑھ لو. کیوں نہیں ہم اس کو جھٹکتے؟ کیوں نہیں ہم ذرا اس پہ اشارہ کر کے کہتے شٹ اپ، خاموش، دیٹس اٹ، تالا لگ گیا، میں نے تمہارے پر تالا لگا دی ہے. میں نے 1 مہینہ تمہاری مجھے آواز نہیں آئے غلط سلط،
خاموش رہنا ہے بس تم نے. وہ ایک مہینہ جب وہ شٹ ڈاؤن میں رہے گی نا اور آپ اس کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے تو وہ امبیرس ہو جائے گی. یہ تو میرے بارے میں ذکر ہی نہیں کر رہی، اس نے تو مجھے استعمال ہی نہیں کیا، میں اتنی نکھارا ہوں، میں اتنی نکھٹ ہوں، میں اتنی مطلب میں اتنی بیکار ہوں، اس نے مجھے استعمال نہیں کیا ان جگہوں پر جہاں اس کو کرنا تھا. اس کی ماں نے اس کو جھٹکا، اس کو بولا، اس کی ساس نے بولا اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا. اس نے میرا استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اس نے میرا استعمال؟ وہ طیش میں آئے گی، بولنے لگی تھی پھر اس کو ذرا جھٹکنا ہے. آپ کو پتہ ہے الہدا میں نا جب ہمیں زبان کی حفاظت استاد جان نے پڑھائی نا تو وہاں پر ایک خاتون تھیں، حدیث کورس کی تھیں، وہ آنٹی تھیں، تو کہتی میں اپنے بچوں کو کہا کہ جب بھی تم غلط الفاظ بولو نا تو اپنی دانتوں کے بیچ زبان کو زور سے دبا لیا کرو. جب نشان پڑ جائے نا اور جلن ہونے لگے تو سمجھ لینا یہ تمہاری سزا ہے. اور جب یہ کام میں نے یہ کرنا شروع کیا، ٹو بی ویری آنےسٹ، میں نے واقعتاً یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پر تو واللہ ہی قابو کرنا آ گیا ہے. فضول نہیں بات کرنی، کیوں کرنی ہے بات بنا، کیوں پٹے کالے کرانے ہیں اپنے؟ روزہ ہے نا. سبحان اللہ، زبان کا معاملہ کتنا سنگین ہے نا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتے مگر ایک تیار نگران ان کے پاس ہوتا ہے. بولنے لگے سوچا یار میں جو بولنے لگی ہوں ہی ول رائٹ، وہ سب لکھے گا. آپ منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں، ذکر الہی ہو یا جھوٹ چگلی ہو، لان تان ہو، فرشتے لکھ لیتے ہیں فوراً. اللہ تعالیٰ نام مال میں سب کچھ لکھواتے ہیں، سب کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ٹائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ان کی پیاری اور سچی بات ہے نا کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے ہوتے تھے یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور رونے لگتے تھے. یہ کہتے مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہماری زبان کا روزہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کوہ صفا پر روتے ہوتے فرماتے ہوتے تھے، اے زبان بہتر کہے، بہتر کہو، غنیمت میں رہو گی، خاموش رہو، برائی سے محفوظ رہو گی، بہتر رہو، بہتر. ہم نے کبھی اپنی زبان سے ہم کلام ہوئے ہیں؟ کبھی اپنی زبان کو شیشے کا ایک نکالا اور دیکھا کہ یار تمہاری وجہ سے پتہ میں نے کتنی کتنی تباہیاں مچائی ہیں، پتہ ہے کتنے کتنے رشتے ختم کیے ہیں تمہاری وجہ سے، پتہ ہے کتنے کتنے رشتے میں نے برباد کر دیے ہیں تمہاری وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کیوں نہیں سچے ہو پاتے ہیں؟ کیسے 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 ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں گے؟ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. دل کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ. ہم نے رمضان کے روزوں میں کان کا روزہ رکھنے کی کوشش کی. اتنا کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کانوں کی حفاظت نہیں کی. اہل ایمان قرآن سنتے رہے، قرآن سننے کے لیے بہتاب ہوتے رہے، قرآن کی تاثیر سے روتے رہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو میوزک ہو اور جو ہے نا اس طرح کی چیزوں میں فضولیات میں اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے رہے. اب میں نے اور آپ نے انشاءاللہ عہد کرنا ہے. ہم نے تھرسڈے میں بھی ایک عہد کیا تھا نا کہ ہم اچھے مسلمان بنیں گے، تو ہم نے اب بھی انشاءاللہ عہد کرنا ہے کہ رمضان کے بعد جو قرآن سننے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں گے انشاءاللہ ہم. یہ کلام دلوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے نا، جو مردہ ہو گئے ہیں یا سو گئے ہیں، جو سمجھ نہیں رہے، جن تک کوئی بات نہیں جا رہی ہے، تو قرآن سننا ہے انشاءاللہ. ہم نے فحش گانوں سے اجتناب کرنا ہے. یہ کردار کو بگاڑتے ہیں. بظاہر سکون ملتا ہے لیکن یہ بے چین کرتا ہے آپ کو. ہم نے انشاءاللہ یہ ارادہ کرنا ہے، عہد کر لیں. کرتا ہے نا آپ پھر میرے ساتھ عہد انشاءاللہ؟ ہم کوشش کریں گے نا اس کی حفاظت کرنے کی، کان کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر ہاتھ کے روزے کی بات آتی ہے. اور ہاتھ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں کو نیکی اور حسن سلوک کے کاموں میں آگے بڑھانا، باطل کاموں سے روکنا، اپنے ہاتھ سے فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے لیے ارتکاب سے ہاتھوں کو روکنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، عہد کرتے جائیں اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انشاءاللہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس قدر صدقہ و خیرات کرتے تھے نا. ہمیں رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیروی پر جو ہے نا ان کی پیروی کرنی ہے، سنت کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ. صدقہ دیں،
परेशानी आई है, सदका दें। कदम लेकर जाएं अपने सदका बॉक्स तक। वो आपका आखिरत बैंक होना चाहिए, वहां इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको प्रॉफिट आपके मरने के बाद भी आता रहे। अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर देखा करें कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस जगह आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। कुछ और नहीं ना, सदका जरूर दिया करें। सदका आपके लिए बहुत आसानियां करता है। बहुत सारे लोगों को दुआएं नहीं करना आ रही होती हैं, उन्होंने सदका शुरू किया और वो दुआएं करना शुरू हो गए। मेरी क्लाइंट बहुत प्यारी मेरी क्लाइंट थी। वो बाहर के मुल्क से थी, और उनका उनका जो बेटा था वो स्पेशल चाइल्ड था, उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से बच्चे दिए, दो जुड़वा। उनकी अलग परेशानी थी, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अल्लाह से दुआ नहीं मांग पाती थी। मैंने उनको कहा कि आपकी बाकी रूटीन क्या है? कहती कोई रूटीन नहीं है, ज़ीरो रूटीन है, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में दो काम लेकर आई थी। एक तो सदका उन्होंने करना शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। दूसरा, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। अपने बच्चे को नहला रही हैं, धुला रही, बिस्मिल्लाह। जुबान का रोज़ा, ठीक है। फिर उन्हें हाथों का रोज़ा, सदका किया बहुत ज़्यादा। उससे बहुत सारे काम आसान हुए। और कैसे आप देखें कि दो फरिश्ते हर सुबह कहते हैं ना, या अल्लाह जो देने वाला है उसके माल में बरकत दे दे, और जो बचा के रखने वाला है इसके पहले माल को भी हलाक कर दे। अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर आवाज़ देते हैं, है कोई मांगने वाला मैं इसे दे दूं, है कोई मगफिरत तलब करने वाला मैं इसे बख्श दूं। हमने इंशाल्लाह इस कीमती वक्त को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने और उसके सामने गिड़गिड़ाने में गुजारना है इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह हम जो आखिरी बात पढ़ेंगे ना, वो ये पढ़ेंगे कि रमज़ान के दीगर असरात क्या हैं। एम आई डन विद दिस? बस रोज़े रख लिए और मैंने काम शाम कर लिए सारे, वक्त की हिफाजत। मैंने तीसरा काम जो हमने देखा आज वो ये कि वक्त की हिफाजत करनी है, दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना है इसको इंशाल्लाह। तो क्या जो मैंने ये तीन लाहे अमल तैयार किए हैं, कैटेगराइज किए हैं, मैंने इनके जो मर्तबे बनाए हैं। पहला काम, इखलास के साथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए, उनकी सुन्नत की पैरवी करते हुए हमने अमाल करने हैं। फिर दूसरा काम, हमने अपने गुनाहों से अपने तमाम अज़ा की हिफाजत करनी है। तीसरा काम, वक्त की हिफाजत करनी है। तो मैंने जो ये तीन लाहे अमल ज़िंदगी में तैयार किए हैं ईद के बाद जो मैंने करने हैं, तो क्या आई एम डन विद दिस? बस काफ़ी है इतना? कुछ और करने वाला है मेरा इसके बाद? ईद का चांद नजर आ जाएगा आज, राइट? हम लोग की गायबाना ईद चल रही है ना, रमज़ान और ईद चल रही है। तो क्या बस खत्म? डन? इतनी बात थी, इससे और हम कुछ नहीं करेंगे? तो हमने क्या करना है आखिर पर? रमज़ान के दीगर असरात क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, राइट? और उसी के साथ इंशाल्लाह हम इख्तिताम करेंगे, और मंडे से इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अपनी लिए एक प्लानिंग रोजाना की करेंगे। और रमज़ान के बाद, ईद के बाद हमने क्या काम करना है वो हम इंशाल्लाह ताला तीन नुक्ते देखेंगे कल। और प्लस चार चीज़ें कल हम देखेंगे। एक, हम देखेंगे रमज़ान के असरात, क्या आई एम डन विद दिस? इतना ही था। नंबर टू, हम देखेंगे कि हमने रमज़ान के बाद तीन काम कौन से इंपॉर्टेंट करने हैं, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह देखेंगे, और कल के सेशन में ही हम लोग अपने मंडे का प्लान कर लेंगे। तो आप लोगों ने कल प्लानिंग करने के लिए अपनी नोटबुक पेंसिल लेकर आनी है, जिसके लिए आप प्लान्स बना लें, राइट? वो इंशाल्लाह आप लोगों ने लेकर आना है। और जो मैंने आज आपको टास्क दिया वो लाजमन तौर पर आपने करना है कि दिल के रोजे के हवाले से हमने देखा था कि एक पॉइंट बस आपने लिखना है कि मैंने अपने दिल का रोजा जिस वजह से मेरा टूट सकता है, वो कौन सी एक वजह है जिससे मेरे दिल का रोजा टूट सकता है। वो आपने डिटेल बेशक लिखें, लेकिन अपने पास लिखें। आप मुझे पर्सनल में भेजना चाहें पर्सनल में भेज सकते हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू कि आप ज़रूर उसको राइट डाउन करें, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। दूसरी बात ये कि आप लोग प्लीज़ परेशान नहीं होएगा कि आपको कोई जज करेगा, लो जी ये इतनी अच्छी दिखती है और इसके अंदर अभी भी ये कमी है, लो चलो तो हम तो इसके अब कमी का फ़ायदा नहीं। यू एंड मी आर नो वन टू जज एनी वन। मैं और आप कुछ नहीं, बस अल्लाह ताला हमें जज नहीं करे, राइट? हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, और ना हमने हमें हक है एक दूसरे को जज करने का। किस चीज़ ने, किसने हक दिया हमें एक दूसरे को जज करने का? आप अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं, आपके लिए अल्लाह ताला कर रहे हैं आपको करीब, ठीक है? लेकिन हमने जज नहीं करा, तो इससे परेशानी हो। अगर किसी को परेशानी आती है ना कि अगर मैं लिखूंगी, तो आप अपने रीनेम्स कर सकते हैं, आप अपना नाम बदल के आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है?
کہ میں نے اپنے لیے یہ پوائنٹ رکھا ہے، میرے دل کا روزہ اس چیز سے خراب ہوتا ہے، میں نے اس چیز پر کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ آپ بتا دیں. تو انشاءاللہ کل ہم تھوڑی سی ڈسکشن اس پہ کریں گے. اور ہم نے جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور رمضان کے اثرات پلس ہم رمضان کے بعد کیا چیزیں کریں گے، اس کے اندر 3 نقطے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے کل کے سیشن میں. ٹھیک ہے، آج کا سیشن یہیں تک تھا. کوشچن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ہم نے دل کا روزہ دیکھا تھا کہ دل کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے خاص طور پہ دیکھا تھا کہ جو دل کا روزہ ہے وہ اس کی پہلی سیڑھی جو خراب کرتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آم، تکبر. ٹھیک ہے، تو تکبر سے ہم جوائن کیسے کر سکتے ہیں؟ سوری، تکبر کا علاج 2 چیزوں سے ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں جو ہم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ غور و فکر اور اللہ رب العزت کی طرف کامل توجہ. لیکن آپ کے اور میرے دل کے جو چور دروازے ہیں وہ میں اور آپ ہی جانتے ہیں، رائٹ. تو آپ نے انشاءاللہ ان ایک پوائنٹ کو ضرور لکھنا ہے کہ جو آپ کے دل کا روزہ خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے. اوکے، کسی اور کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یوٹیوب پر آپ لوگوں نا ریکارڈنگز مل جائیں گے. آپ لوگ جب نا گروپ کھولتا ہے نا، میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گی، آپ سب لوگ نا فیڈ بیکس تک ہی اسٹک رہا کریں. ایک دوسرے کے میسیجز کے جب آپ لوگ رپلائی دے رہے ہوتے ہیں نا زیادہ زیادہ، تو وہ میسیجز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. نمبر 2، آپ لوگ جب ریکارڈنگ کی بار بار میسج کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بھی بہت زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے. پھر بہت سارے جو میرے ٹیچرز ہیں اس گروپ میں، میرے جو سینئر ٹیچرز ہیں وہ اس گروپ میں ہیں، تو وہ ایک ڈسٹربنگ مومنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی لرن کرنا ہے کہ آپ لوگ فیڈ بیک دیں تو لازمی دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنی ٹیک اویز ضرور شیئر کریں، دعا دیں، کچھ بھی کریں. لیکن آپ لوگ کی ریکارڈنگ انشاءاللہ بھیج دی جائے گی. اس لیے میں جب آپ کو میسج کرواتی ہوں یا خود کرتی ہوں تو اس میں باقاعدہ اس کو بولڈ کر کے لکھتی ہوں کہ ریکارڈنگ انشاءاللہ بھیج دی جائے گی. یوٹیوب پر آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس کو کر لینا ہے، فالو سبسکرائب کر لینا ہے انشاءاللہ. وہیں پر آپ کو انشاءاللہ ریمائنڈرز ملتے رہیں گے. وہیں پر ریکارڈنگز پچھلے سیشنز کی بھی ایون میں اپلوڈ آہستہ آہستہ کروا رہی ہوں. باقی پچھلے جتنے سیشنز ہیں ان کی بھی ہو جائے گی آہستہ آہستہ. تھوڑا سا ہم انشاءاللہ پیشنس رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے جی، کسی اور کا کوئی سوال ہے، کسی نے کچھ کہنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے تو بسم اللہ. چلیے، کوئی سوال نہیں ہے، مطلب سب کلیئر ہے. الحمدللہ. چلیں جی، انشاءاللہ سورہ رحمان کی نہیں، سورہ رحمان چونکہ پیڈ کورس تھا تو اس کے لیے آپ کو گوگل کلاس روم ہی ایڈ کیا گیا ہے نا، وہ آپ کے پاس وہیں ہوں گی ریکارڈنگس. اس کے علاوہ ہمارے جتنے پچھلے سیشنز ہو چکے ہیں نا ان کی ضرور انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے یوٹیوب پر. ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال ہے، کوئی اور چیز جو پوچھنی ہے تو بسم اللہ. اینی تھنگ ایلس؟ آپ لوگ پلیز ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. آپ لوگ ضرور نا اپنے فیڈ بیکس میں سجیشنز لکھا کریں کہ آپ کو کس کس ٹاپک پہ مشکل آ رہی ہے، کس کس پر بات ہونی چاہیے، کون سا ٹاپک لانا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم وہ ٹاپکس بھی ضرور لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے سجیشنز بھی دینے والے آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ وریشا باجی اس پر بھی سیشن کر لیں، وریشا باجی اس پر بھی سیشن کر لیں. تو یہ پھر اسی طرح پھر ہم ارینج کر لیتے ہوتے ہیں کہ اکثر ہمارے مائنڈ میں نہیں رہتا کہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے یا اس پہ ہم کر لیں دوبارہ. تو انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور کریں گے. پردے والا نوٹ کر لیتے ہیں، ہماری والنٹیئر ہیڈس یہاں موجود ہیں تو اس پر ذرا آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پردے پر انشاءاللہ ہم سیشن ضرور لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہاں جی جی، کوئی اور سوال ہے، کچھ اور کہنا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز انشاءاللہ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. آج ہماری جو ہے نا کلاس وہ جلدی اینڈ ہو چکی ہے الحمدللہ کثیرہ. تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.